اسے محفوظ رکھے۔ بہت اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں جو ابتدائی دور میں کوئی دنیا داری میں مست تھا، کوئی اللہ اکبر شراب نوشی کیا کرتا تھا، کوئی اللہ اکبر لوگوں کے مالوں کو لوٹا کرتا تھا، اپنی زبان میں ڈاکو کہہ لیجئے، کوئی ڈاکو تھا۔ آئیے میں ایک ایسے اللہ والے کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں، صرف ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ وہ کون ہے؟ نام ہے اس کا حضرت بشر، اور حافی ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے جب ان کو ولایت کا تمغہ عطا کر دیا گیا تو وہ ننگے پیر چلنے لگے۔ اللہ اکبر، ننگے پیر چلنے والے کو عربی زبان میں حافی کہا جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی اپنی پہلی زندگی میں ایک بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر نے اس کاغذ پر اپنا نام لکھا۔ اللہ اکبر، حضرت بشر نے اس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا دیکھ کر تعظیماً اسے اٹھا لیا، ادب کے طور پر اسے اٹھا لیا اور اس کو عطر لگایا، عطر لگا کر اس کو معطر کیا اور پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے جاؤ بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا ہے، اس کی تعظیم اور اسے بلند جگہ پر رکھا ہے، ہم بھی تجھ کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے اور بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی ہے اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ پھر دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا، اسی طرح 3 مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا اور یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی کہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ جاؤ اسے ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح جب ہوئی تو وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکلے۔ ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اسے کسی طرح یہ بات پہنچا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی قاصد آیا ہے، تمہارے نام کوئی قاصد پیغام لے کر آیا ہے۔ حضرت بشر نے فرمایا ان سے جا کر پوچھے وہ کس کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے میں خدا تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بشر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے۔ کچھ کے مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے آپ ننگے پیر رہنے لگے جیسا کہ میں نے بتایا، اور سبھی جوتا پاؤں میں کبھی بھی نہیں پہنا، اسی لیے آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جوتی کیوں نہیں پہنتے تو آپ نے فرمایا حق تعالیٰ فرماتا ہے میں نے زمین کو تمہارا بچھونا بنایا ہے، بس بادشاہ کے بچھائے ہوئے بچھونے پر جوتے پہنے ہوئے جانا بے ادبی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت بشر حافی ہمیشہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے جب تک آپ بغداد میں زندہ رہے۔ کسی چوپائے نے راستے میں گوبر تک نہ کیا، اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت حافی ننگے پاؤں رہتے ہیں۔ ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں اللہ اکبر گندگی کر دی تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا اور سمجھا کہ آج یقیناً بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ سن لیا کہ واقعی اللہ کے اس ولی کا انتقال ہو گیا ہے۔ غور کیجئے آپ حضرات، جس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہو اس کی تعظیم سے اتنا بڑا مقام مل گیا تو اللہ والے جو ہر وقت نام الہی کا وظیفہ پڑھتے اور اس کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کا فائدہ کیوں نہیں حاصل ہوگا کہ کاغذ کے ٹکڑے سے وہ بدر جہاں بہتر ہیں۔ حضرت بشر نے کاغذ کے ٹکڑے کو معطر کیا تو فائدہ عظیم پایا۔ ہم اگر خدا اور رسول کے ذکر مبارک کی محفل کو معطر کریں، خوشبو سے بسائیں تو کیوں فائدہ حاصل نہیں ہوگا؟ دوسری یہ کہ حضرت بشر ننگے پیر رہا کرتے تھے، جانوروں نے ان کا کتنا احترام کیا کہ ان کے راستے میں پیشاب کو کرنا بھی ترک کر دیا کہ کہیں بشر کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ غور فرمائیں، جانور بھی ان کا احترام کر رہے ہیں، پھر جو انسان ہو کر بھی اللہ والوں کا احترام
احترام نہ کرے گویا کہ وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تیسری یہ کہ ایک دن جانور نے راستے میں گوبر کر دیا، جانور کا مالک سمجھ گیا کہ بشر دنیا سے چلے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جانور ہرگز گندگی نہ کرتا۔ کچھ دیر کے بعد یہ خبر مشہور ہو گئی کہ بشر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جانور کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت بشر رخصت ہو گئے؟ یاد رہے یہ سب خدائے پاک کا عطا فرمودہ علم ہے۔ جب احترام کرنے والے جانوروں کا یہ علم کا یہ عالم ہے تو اللہ والوں کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، خدام کا جب یہ عالم ہے تو سرکار کا